جو اوصاف ہے اس اعتبار سے اس کے نام، اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم سے ذکر فرمایا کہ ہوتا یہ کہ دنیا کے اندر انسان جو قابل تعریف ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں محبت کے اصل میں بنیادی طور پہ 4 اور بعض علماء نے کہا 5 اسباب ہیں اور 4 اسباب ہیں، بعض نے کہا 3، بعض نے کہا 4۔ پہلا سبب جمال، کوئی بہت حسین و جمیل ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت ہے، تو جمال ایک سبب بنتا ہے محبت کا۔ دوسرا کمال، اس کے اندر کمال ایسا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ چاہے دنیا میں ہے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے کمال کی وجہ سے آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بھلے وہ ظاہری جمال ان کے پاس نہ ہو، لیکن آج ہم امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی سے محبت کرتے ہیں، امام مالک ابن حنبل سے محبت کرتے ہیں، بلال حبشی سے محبت کرتے ہیں، بچوں کے نام بلال رکھتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا نہیں کہ کالا بلال حبشہ کا، موٹے ہونٹوں والا ہے، پیلے دانتوں والا کالا بلال، یار اس کے نام پہ نام رکھیں؟ نہیں یار، کیوں؟ لیکن بلال سے جو ہمیں محبت ہے وہ نام ہی ہمیں پیارا لگتا ہے۔ تو دیکھو، تو کمال کی وجہ سے محبت، اور تیسرا نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ نوال کا مطلب اس کا کوئی احسان آپ کے اوپر ایسا ہے، اس احسان کی وجہ سے آپ اس کو محسن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے یا نوال کی وجہ سے، یہ تین اسباب ہے جس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک سبب بعض علماء نے مال بھی لکھا ہے کہ مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوسرے علماء نے رد کیا کہ مال کی وجہ سے کوئی محبت نہیں کرتا، چاپلوسی کرتا ہے، اور چاپلوسی محبت نہیں ہوتی۔ محبت عنوان ہی الگ ہے، محبت ایک عبادت ہے۔ مال اگر کسی کا بٹورنا ہے، کوئی مالدار ہے، اس سے آپ چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ یہ شو کرے بڑا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ذرا اس کے مال سے فائدہ پہنچے مجھے، کل کوئی آڑا وقت آئے گا تو قرضہ ورضہ لے لیں گے۔ تو اس لیے تو اصل میں 3 ہی سبب ہیں۔ تو یہ 3 سببوں کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے قابل تعریف سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد کہہ کے سب سے پہلے ذکر کر دیا کہ یاد رکھو، دنیا میں کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے کمال کی وجہ سے یا اس کے نوال کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے کسی کی اگر تم تعریف کرتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، یاد رکھو یہ ساری دنیا کی تعریفیں لوٹتی میری ذات کی طرف۔ میں نے تو اس کو حسن و جمال دیا، میں نے تو اس کو کمال دیا، میں تو اس کو نوال کے قابل بنایا، میں تو اس کو مال دیا، سارا کچھ میں نے دیا۔ اگر اس عمارت کی تعریف تم نے کی تو عمارت کی تعریف نہیں، در حقیقت تم معمار کی تعریف کر رہے ہو۔ تم کو یار یہ الماری کتنی خوبصورت بنائی، زبردست فنیشنگ ہے، بڑی خوبصورت الماری بنائی، بنانے والا پاس کھڑا وہ خوش ہو رہا ہوگا، حالانکہ تعریف الماری کی کر رہے اس کی نہیں کر رہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ کہے گا سر یہ میں نے بنائی، او اچھا اچھا ماشاء اللہ تھینک یو، فوراً خوش۔ تو گویا کہ عمارت کی تعریف اصل میں معمار کی تعریف ہے، شعر کی تعریف اصل میں شاعر کی تعریف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر ذرے ذرے کی تعریف جو تم کرتے ہو حقیقت وہ میری تعریف ہے، کیونکہ اصل میں بنانے والا تو میں خود ہوں۔ تو اصل میں تو میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ یاد رکھو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ یہاں ایک پتے کی بات بتاؤں، میرے والد ماجد قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خضری رحمۃ اللہ علیہ، علم و معرفت کا پہاڑ تھا۔ میں تو ان کو محبت سے کہتا تھا امام غزالی آ رہا ہے، آتے تھے مگر امام غزالی بڑے خوبصورت تھے، امامہ باندھا ہوتا ہے جناب اسات میں، ایسے امام غزالی چلا آ رہا ہے، اور ان بھی ان کے امام غزالی اور رازی والے علوم تھے۔ وہ ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی، تو ایک صاحب کہنے لگے یہ حضرت یہ مولوی لوگ جب تقریر کرنے لگتے ہیں نا بس پھر تو بس مائک ان کے ہاتھ لگ جائے، پھر مولوی لوگ نہیں دیکھتے کہ کہاں جا رہے ہیں، پھر لگے رہتے چھوڑتے ہی نہیں مائک، اتنا کچھ بولتے ہیں، کیا کچھ بولتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے 2 ٹوک تھوڑی سی بات کریں جیسے پڑھے لکھے لوگ کرتے ختم، لیکن مولوی لوگوں کو ایک دفعہ مائک مل جائے پھر گھنٹے دور سے پہلے نیچے اترتے نہیں۔ یہ بات کہی حضرت فرمایا کہ بھائی بات سنو، مولوی جتنا بولتا ہے نا ابھی بھی اس کی مہربانی ہے، کم بولتا ہے، ورنہ اس کے پیٹ کے اندر اتنے علوم ہیں کہ اگر بولنے لگے تو تمہیں اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کہتے کیا مطلب؟ فرمایا کہ بتاؤ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرو۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ترجمہ کیا۔ فرمایا بس، فرمایا دیکھو تیرے پاس علم نہیں ہے، تو نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
یہ ترجمہ کر دیا، ورنہ اس الحمدللہ کے 36 ترجمے، 36 ترجمے، اس کے 36 ترجمے ہیں۔ اور ایک عالم جب ترجمہ کرتا وہ وہی کرتا جو تم بول رہے ہو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بس وہ 36 میں سے ایک لفظ ایک ترجمہ کرتا ہے، باقی 35 اس کے پیٹ میں ابھی بھی ہیں، اس کو تو بیان ہی نہیں کر رہا وہ۔ اگر اس کو بیان کرنے لگے تو تیرا کیا حال ہو جائے گا؟ وہ بڑا حیران ہوگا، اچھا واقعی؟ ہاں، اور والد صاحب نے ثابت کیا، اور یہ اہل علم جانتے ہیں اس بات کو، علماء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ 36 ترجمے کیسے بنتے ہیں اس کے، میں نے پورے لکھے ہوئے ہیں 36 ترجمے سے الحمدللہ کے۔ اس لیے علماء ربانین، جو علماء حقانی، ان کی قدر کر لو، ان سے پالو، اللہ نے ان کو وہ چیزیں کھول دیتا ہے اللہ۔ اور چوروں کو دیکھ کے مولویوں سے بگرشتہ ہو جاتے ہو، آج ہی مولوی چوریاں کرنے لگ گئے، یہ نہیں دیکھتے چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ اگر کوئی چور تمہیں ٹکرا گیا تو تم سارے علماء حقانی سے بھاگتے ہو، یہ تم لوگوں میں حماقت ہے، پہچاننے کی نظر رکھو۔ تو یہ الحمدللہ کے 36 ترجمے، اور اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ الف لام، یہاں جو الف لام، یہ عربی گرامر میں اس کی اقسام ہیں۔ الف لام کی، الف لام کی 4 قسمیں ہیں۔ الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے، الف لام جنس کے لیے بھی آتا ہے، الف لام عہد ذہنی بھی ہوتا ہے، عہد خارجی بھی ہوتا ہے۔ عوام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات نہیں، کوئی عالم سن رہا ہو تو فائدہ اٹھائے گا، ٹھیک۔ اور حمد، حمد کی 3 قسمیں ہیں۔ حمد بمعنی حامد بھی آتا ہے، حمد بمعنی محمود بھی آتا ہے، اور حمد بمعنی مطلق حمد بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 اور 3، 4 کو 3 سے ضرب دو، کتنے بن گئے؟ 12۔ اس کے بعد للہ، للہ کا جو لام ہے، لام کی 3 قسمیں ہیں۔ لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے، لام اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، 3۔ تو اب جب 12 کو 3 سے ضرب دو، 36، 12 3 36، تو 36 ترجمے بن گئے۔ 36 ترجمے صرف الحمدللہ کے ہیں، اور میں ان میں صرف ایک ترجمہ کر رہا ہوں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام استغراق کا کر دیا، اور حمد یہ بمعنی محمود کا کر دیا، اور للہ کا لام تملیک کا کر دیا۔ یہ ایک جو ترجمہ میں نے کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، 35 میرے پیٹ میں ہیں۔ تو اس لیے علماء ربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علوم عطا کرتے ہیں۔ خاموش ہو گئے وہ صاحب، کہا جی حضرت بس یہ ایک پہ رہیے، باقی 35 گنا کا ذکر کر دیجیے۔ اس لیے بھائی بظاہر بات وہی ہے، آج بعض لوگ جو ہے علماء کہتے ہیں نیک بن جاؤ، اچھے ہو جاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ان کو خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی مولوی ہو گئے۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ بلبل کی آواز کی نقل کرنے والا شکاری آواز کی نقل تو کر سکتا ہے، لیکن بلبل اس کے اندر جو مضامین بیان کر رہی ہے وہ مضمون کہاں سے لائے گا؟ بلبل جو بول رہی ہے اس میں جو مضمون بیان کر رہی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ جو بول رہی ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی آواز کی تو نقل کر لو گے۔ آج مولویوں کی طرح بیان تم نے کر لیا، جمعہ 8 دن اگر جو دین کی بات سیکھ لی اور مولویوں کی طرح بیان کرنے لگ گئے، اور تم سمجھو ہم علماء سے اوپر نکل گئے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم بلبل کی نقل تو کر لو گے، لیکن وہ مضامین اور حقیقت کہاں سے لاؤ گے؟ الٹے بھی لٹک جاؤ، نہیں لا سکتے جب تک علوم دینی حاصل نہیں کرو گے۔ اس لیے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔